السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر۔ آج کے کردار میں ہے میگنانا ماریوس، موبی، فخر المصری اور 20 جو میگنانا ماریوس کے ساتھ قاتل وہاں سے نکلے ہیں اور فخر المصری کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے 20 لڑاکو۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہوگی۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا۔ رات اندھیری ہو گئی اور بہت دیر بعد میں ایک طرف چل پڑا۔ مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئی جہاں میری بہن قید تھی۔ میں بہت تیز چل پڑا اور اس محل کے پچھواڑے چلا گیا۔ میں اتنا چالاک اور ہوشیار آدمی نہیں تھا، لیکن مجھ میں چالاکی آ گئی۔ میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا، شاید کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا۔ میں نے خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ نوکر مجھے اندر کی سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور ایک کمرے میں داخل کر کے کہا کہ یہاں ہے۔ میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھے۔ میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا کر ان پر پھینکنی شروع کر دی۔ بہت توڑ پھوڑ کی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے مارا پیٹا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے خلاف الزام یہ تھے کہ میں نے ڈاکہ ڈالا، بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا اور 3 آدمیوں کو قتل کی نیت سے زخمی کیا۔ میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے 30 سال سزائے قید دے کر قید خانے کے جہنم میں پھینک دیا۔ ابھی 5 سال پورے ہوئے ہیں، میں انسان نہیں رہا۔ تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے۔ دن کے وقت مویشیوں جیسا کام لیتے ہیں اور رات کو کتوں کی طرح زنجیر ڈال کر کوٹھریوں میں بند کر دیتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری اندھی ماں زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ بیوی بچوں کا بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ خدا سچا ہے یا میں سچا ہوں۔ سنا تھا کہ خدا بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا، مگر مجھے خدا نے کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میرے بچوں کو کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میں 5 سال اس الجھن میں مبتلا رہا۔ کچھ دن گزرے، فوج کے 2 افسر قید خانے میں آئے۔ وہ اس کام کے لیے جس پر ہم آئے ہوئے ہیں آدمی تلاش کر رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بادشاہوں کی لڑائی جھگڑے تھے۔ مجھے کسی بادشاہ کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں نے جب سنا چند ایک عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرانا ہے تو میرے دل میں اپنی بہن کا خیال آ گیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان قابل نفرت قوم ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤں گا تو خدا اگر سچا ہے تو میری بہن کو اس کے ظالم عیسائی کے پنجے سے چھڑا دے گا۔ پھر فوجی افسروں نے کہا کہ ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کرنا ہے تو میں نے اسے جزا کا کام سمجھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، مگر شرط یہ رکھی کہ مجھے اتنی رقم دی جائے جو میں اپنے کنبے کو دے سکوں۔ انہوں نے رقم دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم سمندر پار مارے گئے تو تمہارے کنبے کو اتنی زیادہ رقم دی جائے گی کہ ساری عمر کے لیے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ 2 میرے ساتھ قید خانے میں تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ہم سے سینکڑوں باتیں پوچھی گئی۔ ہم تینوں نے انہیں یقین دلا دیا کہ ہم اپنی قوم اور اپنے مذہب کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ میں نے دراصل اپنے کنبے کے لیے اپنی جان فروخت کر دی ہے۔ قید خانے سے نکالنے سے پہلے ایک پادری نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کا قتل تمام گناہ بخشوا دیتا ہے اور عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ میں نے پادری سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہ ہوئی۔ میں نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا
ہمیں باہر نکالا گیا، مجھے میرے گھر لے گئے، میرے گھر والوں کو انہوں نے بہت سی رقم دی، میں مطمئن ہو گیا۔ اب میرے دوستوں، مجھے اپنا حلف پورا کرنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا کہاں ہے۔ کیا ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کر کے خدا نظر آ جائے گا؟ تم پاگل ہو، کمانڈر نے کہا۔ تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں مجھے عقل کی ذرا سی بو نہیں آتی۔ اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہے، اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ میں اس کا ساتھ دوں گا۔ مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ میگنانا ماریوس نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا، میں لڑکی کی جان اور عزت کا ذمہ دار ہوں۔ لڑکی کے بغیر میں صلاح الدین ایوبی تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں جب سے آیا ہوں سوچ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تنہائی میں کس طرح مل سکتا ہوں۔ موبی اٹھ کر اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی اور بولی، میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ ہم تمہیں بڑی مشکل سے آزاد کرا کے لائے ہیں موبی، کمانڈر نے کہا۔ میں تمہیں ایسے خطرناک مہم پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مجھے اپنی عصمت کا انتقام لینا ہے، موبی نے کہا۔ میں صلاح الدین ایوبی کی خوابگاہ میں آسانی سے داخل ہو سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا اتنا ہی زیادہ شیدائی ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو محسوس تک نہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں آخری لڑکی دیکھ رہا ہے۔ بہت دیر کی بحث اور تکرار کے بعد میگنانا ماریوس اپنے ایک ساتھی اور موبی کے ساتھ اپنی پارٹی سے رخصت ہوا۔ سب نے انہیں دعاؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ انہوں نے 2 اونٹ لیے، ایک پر موبی سوار ہوئی اور دوسرے پر دونوں مرد۔ ان کے پاس مصر کے سکے تھے اور سونے کی اشرفیاں بھی۔ دونوں مردوں نے چغے اوڑھ لیے تھے۔ میگنانا ماریوس کی داڑھی خاصی لمبی ہو گئی تھی۔ قید خانے میں دھوپ میں مشقت کر کے اس کا رنگ اٹلی کے باشندوں کی طرح گورا نہیں رہا تھا، سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ اس سے اس پر یہ شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ یورپی ہے۔ بھیس بدلنے کے لیے انہیں کپڑے دے کر بھیجا گیا تھا، مگر ایک رکاوٹ تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ یہ کہ میگنانا ماریوس اٹلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا۔ موبی مصر کی زبان بول سکتی تھی۔ دوسرا جو آدمی ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی مصر کی زبان نہیں جانتا تھا۔ انہیں اس کا کوئی علاج کرنا تھا۔ وہ رات کو ہی چل پڑے۔ موبی راستے سے واقف ہو چکی تھی، وہ قاہرہ سے ہی آئی تھی۔ میگنانا ماریوس نے اس پر بھی ایک چوغا ڈال دیا اور اس کے سر پر دوپٹے کی طرح چادر اڑا دی۔ صبح کی روشنی میں سلطان ایوبی کے ان سواروں کا دستہ جو ان کے تعاقب میں گیا تھا گھوڑوں کے کھرے دیکھ کر روانہ ہو گیا۔ یہ بہت سے گھوڑوں کے نشان تھے جو چھپ ہی نہیں سکتے تھے۔ صبح سے پہلے سلیبیوں کی پارٹی لڑکیوں کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کا سفر رک گیا کیونکہ رات کے وقت وہ زمین کو نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر سلیبیوں نے سفر جاری رکھا۔ وہ آدھی رات کے وقت پڑاؤ کرنا چاہتے تھے، وہ بہت جلدی میں تھے۔ صبح کے دھندلکے میں سلیبی جو آدھی رات کے وقت رکے تھے چل پڑے۔ ان کے تعاقب میں جانے والوں کی پارٹی صبح کی روشنی میں روانہ ہوئی۔ میگنانا ماریوس نے عقل مندی کی تھی کہ وہ اونٹوں پر گیا تھا۔ اونٹ بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں کرتا، رکے بغیر گھوڑے کی نسبت بہت زیادہ سفر کر لیتا ہے۔ اس سے میگنانا ماریوس کا سفر تیزی سے طے ہوتا رہا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر تھی جب انہیں لاشیں نظر آئی۔ علی بن سفیان کے نائب نے بالیان کی لاش پہچان لی۔ اس کا چہرہ سلامت تھا۔ اس کے قریب اس کے 6 ساتھیوں کی لاشیں پڑی تھی۔ گدھوں اور درندوں نے زیادہ تر گوشت کھا لیا تھا۔ سوار حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خون بتاتا تھا کہ انہیں مرے ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوا۔ اگر یہ بغاوت کی رات مرے ہوتے تو خون کا نشان نہ ہوتا اور ان کی صرف ہڈیاں رہ جاتی۔ یہ ایک معمہ تھا جسے کوئی نہ سمجھ سکا۔ وہاں سے پھر گھوڑوں کے نشان چلے۔ سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ نصف میل تک گئے تو اونٹوں کے پاؤں کے نشان بھی نظر آئے۔ وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ سورج غروب ہوا تو بھی نہیں رکے کیونکہ اب مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں کا علاقہ شروع ہو گیا تھا جس میں ایک راستہ بل کھاتا ہوا گزرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں سے گزرنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلیبی اسی راستے سے گزرے تھے اور بحیرہ روم کی طرف چلے جا رہے تھے۔ ٹیلوں کا علاقہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں سے تعاقب کرنے والے نکلے تو رک گئے کیونکہ آگے ریتیلا میدان آ گیا تھا۔ صبح کے وقت چلے تو کسی نے کہا کہ سمندر کی ہوا آنے لگی ہے۔
سمندر دور نہیں تھا مگر سلیبی ابھی تک نظر نہیں آئے تھے۔ راستے میں ایک جگہ کھانے کے بچے کھچے ٹکڑوں سے پتہ چلا کہ رات یہاں کچھ لوگ رکے تھے، گھوڑے بھی یہاں باندھے گئے تھے۔ پھر یہ گھوڑے وہاں سے چلے۔ زمین کو دیکھ کر تعاقب کرنے والوں نے گھوڑوں کو ایڑے لگا دی۔ سورج اپنا سفر طے کرتا گیا اور آگے نکل گیا۔ گھوڑوں کو ایک جگہ آرام دیا گیا، پانی پلایا اور یہ دستہ روانہ ہو گیا۔ سمندر کی ہوائیں تیز ہو گئی تھی اور ان میں سمندر کی بو صاف محسوس ہوتی تھی۔ پھر ساحل کی چٹانیں نظر آنے لگی۔ زمین بتا رہی تھی کہ گھوڑے آگے آگے جا رہے ہیں اور یہ بے شمار گھوڑے ہیں۔ ساحل کی چٹانیں گھوڑوں کی رفتار سے قریب آ رہی تھی۔ تعاقب کرنے والوں کو ایک چٹان پر 2 آدمی نظر آئے، وہ اس طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ تیزی سے سمندر کی طرف اتر گئے۔ گھوڑے اور تیز ہو گئے، چٹانوں کے قریب گئے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ کئی جگہوں سے چٹانوں کے پیچھے جایا جا سکتا تھا۔ ایک آدمی کو چٹان پر چڑھ کر آگے دیکھنے کو بھیجا گیا۔ وہ آدمی گھوڑے سے اتر کر دوڑتا گیا اور ایک چٹان پر چڑھنے لگا۔ اوپر جا کر اس نے لیٹ کر دوسری طرف دیکھا اور پیچھے ہٹایا۔ وہیں سے اس نے سواروں کو اشارہ کیا کہ پیدل آؤ۔ سوار گھوڑوں سے اترے اور دوڑتے ہوئے چٹان تک گئے۔ سب سے پہلے علی بن سفیان کا نائب اوپر گیا۔ اس نے آگے دیکھا اور دوڑ کر نیچے اترا۔ اس نے اپنے دستوں کو بکھیر دیا اور انہیں مختلف جگہوں پر جانے کو کہا۔ دوسری طرف سے گھوڑوں کی ہنہنانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلیبی وہاں موجود تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سمندر چٹانوں کو کاٹ کر اندر آ جاتا تھا۔ اس پارٹی نے اپنی کشتی وہاں باندھی تھی۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ کشتی بہت بڑی تھی۔ لڑکیاں کشتی میں سوار ہو چکی تھی۔ گھوڑے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اچانک ان پر تیر برسنے لگے۔ تمام کو ہلاک نہیں کرنا تھا، انہیں زندہ پکڑنا تھا۔ بہت سی کشتی میں کود گئے اور کشتی کے چپو مارنے لگے۔ پیچھے جو رہ گئے وہ تیروں کا نشانہ بن گئے تھے۔ کشتی میں جانے والوں کو للکارا گیا مگر وہ نہ رکے۔ وہاں سمندر گہرا تھا۔ کشتی آہستہ آہستہ جا رہی تھی۔ ادھر سے اشارے پر تیر اندازوں نے کشتی پر تیر برسا دیے۔ چپوؤں کی حرکت بند ہو گئی۔ تیروں کی دوسری باڑ گئی، پھر تیسری اور چوتھی باڑ لاشوں میں پیوست ہو گئی۔ ان میں اب کوئی بھی زندہ نہ تھا۔ کشتی وہیں ڈوبنے لگی۔ سمندر کی موجیں ساحل کی طرف آتی اور چٹانوں سے ٹکرا کر واپس چلی جاتی تھی۔ ذرا سی دیر میں کشتی ڈولتے ڈولتے ساحل پر واپس آ گئی۔ سواروں نے نیچے جا کر کشتی پکڑ لی۔ وہاں صرف لاشیں تھیں، لڑکیاں بھی مر چکی تھی۔ بعض کو 2 تیر لگے تھے۔ کشتی کو باندھ دیا گیا اور سواروں کا دستہ محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیمپ دور نہیں تھا۔ میگنانا ماریوس قاہرہ کے ایک سرائے میں قیام پذیر تھا۔ اس سرائے کا ایک حصہ عام اور کمتر مسافروں کے لیے تھا اور دوسرا حصہ امرا اور اونچی حیثیت کے مسافروں کے لیے۔ اس حصے میں دولت مند تاجر بھی قیام کیا کرتے تھے۔ ان کے لیے شراب اور ناچنے گانے والیاں بھی مہیا کی جاتی تھی۔ میگنانا ماریوس اس خاص حصے میں ٹھہرا۔ موبی کو اس نے اپنی بیوی بتایا اور اپنے ساتھی کو معتمد ملازم۔ موبی کی خوبصورتی اور جوانی نے سرائے والوں پر میگنانا ماریوس کا رعب طاری کر دیا۔ ایسی حسین اور جوان بیوی کسی بڑے دولت مند ہی کی ہو سکتی تھی۔ سرائے والوں نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی۔ موبی نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے صلاح الدین ایوبی کے گھر اور دفتر کے متعلق معلومات حاصل کر لی۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کو معافی دے دی ہے اور سوڈانی فوج توڑ دی ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سوڈانی سالاروں اور